آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں ایوری تھرسڈے نائٹ ٹرائی یور بیسٹ، کوشش کریں، مجلس ہے مجلس میں جائیں، کچھ نوا ہے، کہیں ماتم کچھ ہے، اس لیے ہر تھرسڈے نائٹ سید الشہداء کی زیارت ہے۔ اگر جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے تو اکیلے بیٹھیں تھوڑی دیر کے لیے امام حسین پر گریہ کریں۔ خوب یہ بہت ساری چیزیں شاید ہمیں اسپرچولی اس دنیا کے اندر سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور جو لوگ جن کے پاس نصیب نہیں ہے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس آنسوؤں کی کیا قیمت ہے۔ عزیزان محترم، انسان کے یہ حدیث ہے، یہ امام کا قول صادق ہوتا ہے، سچا قول ہے، یہ صرف باتیں نہیں ہیں مجلس کی کہ گریہ امام حسین پر گناہوں کو دھو دیتا ہے، یہ ریئلٹی ہے۔ انسان کا وجود عشق امام حسین میں جب ہو تو یہ سب، اور ویسے بھی جو امام کی طرف بڑھتا ہے وہ کہاں گناہ کرتا ہے، کہاں گناہ کی طرف جاتا ہے۔ قرآن زندگی میں ہونا چاہیے۔ تو بس یہ آخری ایک حدیث بھی ہے کہ معاذ جو ہے وہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قرآن کی ایک آیت ہے جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں اعمال کا ذکر کیا گیا کہ اعمال قیامت والے دن جو ہیں وہ بالکل نکل جائیں گے، یعنی جیسے آپ سینڈ جو سی سائڈ کی ہوتی ہے اس کو آپ اپنے ہاتھ میں یوں رکھیں تو وہ کیا کرتی ہے، وہ گرنا شروع کر دیتی ہے، ہولڈ نہیں۔ اعمال بہت سارے روز قیامت میں ایسے گر جائیں گے، انسان بولے گا میں نے تو اتنے عمل کیے تھے۔ تو یہ آیت کو لے کر جب وہ گئے اور پروفٹ نے بھی کافی گریہ کیا، یہ جب آیت نازل ہوئی، اور حقیقت ہے انسان جو ہے عزیزان محترم اتنی جو ہے وہ عمل کرے، نیک کوشش کرے، اور اس کے بعد انسان کا عمل جو ہے وہ اڑ جائے۔ یہاں ساری رات عمل کیا، باہر نکل کر کوئی ایسا مذاق کر دیا آپ نے کیا، یعنی خدا جتنا رحمان ہے، جتنا رحیم ہے، اتنا ہی اس کا کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ سینسٹیو بھی ہے، بہت سینسٹیو۔ اب ہے نا ذرا سا پتھر سٹون آپ نے سائڈ پہ کیا، خدا آپ کے سارے گناہ معاف کر سکے، آپ نے راستے کو صحیح کیا۔ دوسری طرف ساری زندگی نیک کام کیے، آخر میں آپ نے غلطی کر، سب کیا قرآن ساری باتوں کو بتاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے جو اسکالرز تھے، علماء، ان کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم چاہتے تھے کہ ان کے مقام کو بلند کریں، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم ان کو اور اپلفٹ کریں، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو زمین میں دھسا دیا۔ خود پروفٹ سے بھی یہ روایت ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے، اللہ صلی علی محمد وعلیہ، کہ پروفٹ یونس نے یہ تھوڑا سا کیا، گناہ نہیں، نعوذ باللہ، ابھی ہیں گناہ نہیں کر سکتے، لیکن کیا کیا؟ کر کے اولا کر دیا۔ اللہ نے 3 ڈارکنس میں ڈال دیا۔ پھر کیا کیا انہوں نے وہاں پہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اگر حضرت یونس یہ تسبیح یا ذکر نہیں پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ لا الہ الا انت کیا ہے؟ پروردگار کوئی نہیں معبود سوائے تیرے، there is no God except you، سبحانک، تو پاک ہے، تو منزہ ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہوں جس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ظلم کس چیز کا اپوزٹ ہے؟ عدالت کا، جسٹس کا۔ یہ اتنے دن سے ہم مجلس پڑھ رہے ہیں امام علی علیہ السلام پر، آپ نے دیکھا کہ امام علی کو کس چیز نے اکیلا چھوڑا؟ جسٹس نے، عدالت نے۔ جسٹس صرف حکومت میں تھوڑی ہے، جسٹس ہر جگہ ہے۔ اسی طرح انسان اگر اپنے ساتھ ٹھیک نہیں ہے جو اس کو جسٹس کرنا چاہیے تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، صحت کے اوپر ظلم، اپنی عبادت صحیح نہیں کر رہا ظلم، اپنے آپ کو گناہ کے اندر دھکیل رہا ہے، ظلم کر رہا ہے نفس پہ۔ انی کنت من الظالمین، یہ قرآن کی آیت پروفٹ نے پڑھی، جو کہ جنہوں نے کوئی خدا نہ خواستہ گناہ نہیں کیا، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ یہ آیت پڑھی، تنہائی کے اندر، اکیلے میں بیٹھ کے، سجدے کے اندر۔ ذکر یونسیہ فیمس ہے، ہاں، بعض علماء نے، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی اپنی کتاب غالباً المراقبات کے اندر بیان کرتے ہیں کہ سجدے میں 350 دفعہ یہ ذکر کرنا چاہیے انسان، اگر اپنے آپ کو سمجھتا۔ کچھ نہیں، میں نہیں کہتا 350 دفعہ کریں، انسان 5 دفعہ کر لے، سجدے میں کرے، خدا کی بارگاہ میں ایکسپٹ کرے کہ پروردگار میں نے ظلم کیا جو مجھے نہیں۔ اور آپ دیکھیں خود پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد، پروفٹ جیسی ہستی کے جس کے لیے پروردگار نے کائنات بنائی، سب کچھ پروفٹ کے صدقے میں ہے، سب کچھ محبوب کبریا، ایسی ہستی بھی رات کو سجدے میں کیا کہہ رہی ہے؟ رب لا تقلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، اے میرے پروردگار ایک لمحہ، یعنی ملی سیکنڈز، یہ جو انسان آئی بلنک کرتا ہے، it's سیکنڈ کا بھی حصہ ہے، اتنی دیر کے لیے، اس شارٹ ٹائم کے لیے بھی پروردگار مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ۔ پروفٹ کہہ رہے ہیں، حالانکہ پروفٹ کی زندگی کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ بھی بات نہیں کرتے سوائے وحی کے، سب کچھ پروفٹ کی، اطیع اللہ اطیع رسول، جو پروفٹ کر رہا ہے اس کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جو پروفٹ کر رہا ہے اسے خدا کی طرف سے ہر چیز، پوری زندگی خدائی ہے۔